نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 ستمبر کا جو دن ہے یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے دلیر غلاموں کو ایک فتح عطا فرمائی۔ 7 ستمبر کا دن بہت ہی عظیم دن ہے اور اس کی ہسٹری پر اگر توجہ ڈالیں تو پاکستان جب بنا تھا 1947 میں، 1947 میں پاکستان کا جو سب سے پہلا وزیر خارجہ تھا ظفر اللہ خان قادیانی، 1952 میں وہ بنا اور وہ قادیانی تھا۔ اور پاکستان چونکہ بنائی رسول اللہ کے نام پر، حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و ناموس کے لیے پاکستان بنایا گیا اور حضور کی خاص شفقت سے یہ پاکستان بنا۔ تو چونکہ قادیانی وہ انسان جو حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے یا کوئی انسان اس کو مصلح و رہنما مانے، وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو جو قادیانی تھے وہ کہتے تھے کہ جو مسلمان ہیں، جو مرزا کو نبی نہیں مانتے، وہ کافر ہیں۔ تو ایسے میں مسلمانوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان جو بنا ہی حضور کے نام پر، تو اس پاکستان میں ہمارے عہدوں پر ایسے لوگ ہوں جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی عزت و ناموس کے لیے، حضور کے ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے، حضور کے دلیر غلاموں کو حضور کے ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے بھیجا، جن میں بڑے بڑے علماء حضرت عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور خصوصاً شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے نام ہے عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ نے ایک تحریک چلائی، تحریک ختم نبوت۔ چونکہ ظفر اللہ خان جو قادیانی تھا، اس نے ایک خطاب کیا کراچی میں 1952 میں۔ وہ خطاب کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جو مسلمان ہیں، جو مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی نہیں مانتے، تو اگر مرزا غلام احمد قادیانی کا وجود دین اسلام سے نکال دیا جائے تو اس نے کہا کہ دین اسلام تو ایک درخت، خشک درخت کی طرح رہ جائے گا۔ تو اس کے بعد ہمارے علماء نے الحمدللہ اس مسئلے پر، مسئلہ ختم نبوت پر سٹینڈ لیا، اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے بہت محنتیں کیں، بہت کاوشیں کیں اور تحریک ختم نبوت چلائی، اور بہت ساری مشکلات کا سامنا بھی آپ کو کرنا پڑا۔ اس کے بعد آپ کو انہوں نے پھانسی کے آرڈر جاری فرما دیے۔ آپ کے سب سے پہلے گرفتاری ہوئی، اس کے بعد آپ کے پھانسی کے آرڈر جاری ہو گئے۔ جب پھانسی کے آرڈر جاری ہوئے تو آپ کو آ کے انہوں نے بتایا کہ جناب آپ کو پھانسی دینے لگے ہیں، آپ کو اس وقت تک لٹکایا جائے گا کہ جب تک آپ کی روح، آپ کی جان نکل نہ جائے۔ سنو جی عاشق کون ہوتا ہے؟ آپ نے جب سنا نا، آپ نے فرمایا بس یہی سزا لے کے آئے ہو؟ آپ نے فرمایا بس یہی سزا ہے؟ آپ نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا سنو، تم میری پھانسی کی سزا لے کر آئے ہو، یہ تو ایک جان ہے نا، اگر میرے پاس 1,00,000 جانیں بھی ہوتی تو میں حضور کی عزت و ناموس پر قربان کر دیتا۔ یہ ہمارے بڑے تھے، ہمارے علماء نے حضور کی ختم نبوت پر پہرا دیا اور حضور کی ختم نبوت کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ہمارے علماء نے قربانیاں دیں، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دیں۔ اور اس کے بعد شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لکھاں سلام آپ دی قبر انور تے، آپ نے اس مسئلے کو، اس تحریک کو آگے بڑھایا اور آپ نے تمام حقائق کو پارلیمنٹ میں پیش کیا۔ 1973 میں آپ نے اس مسئلے پر سٹینڈ لیا اور آپ کی کوشش تھی کہ میں جو ان سے تمام حقائق ہیں، تمام احادیث کی روح سے، دین اسلام کی روح سے، کہ جو غلام احمد قادیانی کو نبی مانتا ہے وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، تو ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے عہدوں پر فائز رہیں، کیونکہ پاکستان بنا ہی حضور کے نام پر۔ تو آپ نے عدالت میں، پارلیمنٹ میں تمام جو تحقیقاتیں تھیں آپ نے وہ پیش کرنی تھیں، اور ایک دن پہلے قادیانی آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ لے کر آئے، سوٹ کیس میں پیسہ بھر کے آپ کے پاس لا کے اور آپ کے قدموں میں رکھ دیے کہ جناب اس طرح مہربانی فرمائیں، شفقت فرمائیں،
آپ چاہے پارلیمنٹ میں مسئلہ پیش کر لیں لیکن وہ کہتے ہیں نا ہاتھ ہولا رکھنا، تو آپ نے ان کو کہنے لگے کہ جناب ہاتھ ہولا رکھنا، کہ زیادہ سخت مسئلہ نہ پیش کیجیے گا. آپ نے چونکہ فتویٰ دے دیا تھا، آپ نے فرمایا جو مرزا کو نبی مانتا وہ تو کافر ہے، اور لیکن جو اس کو مسلح اور رہنما مان ہے آپ نے فرمایا وہ بھی کافر ہے. تو وہ 1 کروڑ روپیہ لے کر آ گئے آپ کے پاس. صبح آپ نے پیش ہونا تھا، رات کو آپ کے پاس آ گئے 1 کروڑ روپیہ سوٹ کیس بھر کر آپ کی بارگاہ میں لا کر رکھ دیے. تو جب رکھے آپ نے پاؤں کے ٹھوکر سے مار کے ان کو سائڈ پہ کر دیا. آپ نے فرمایا میرا سودا پہلے ہو چکا ہے. وہ پریشان ہو گئے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس وقت لاہور سے پنڈی تک کا کرایہ صرف 13 روپے تھا. 1973-74 کی بات کر رہا ہوں. اس وقت لاہور سے پنڈی تک کا کرایہ صرف 13 روپے تھا. اس وقت میں آپ کے پاس 1 کروڑ روپیہ لے کر گئے تھے مرزائی کہ جناب یہ تھوڑی سی ترمیم کر دیں کہ جو مرزا کو نبی مانے وہ تو کافر ہے، لیکن جو اس کو مسلح اور رہنما مانے وہ کافر نہیں. آپ نے فرمایا تم لیٹ آ گئے. آپ نے فرمایا تاخیر ہو گئی ہے. پریشان ہو گئے، کہنے لگے کیا آپ کو ہم سے بہتر کسی نے دے دیے؟ آپ نے فرمایا کیا بات کرتے ہیں، میرا سودا بازار مصطفیٰ میں پہلے ہو چکا ہے. یہ ہمارے برے تھے. ہمارے بروں نے اس مسئلے پر سٹینڈ لیا، حضور کی ختم نبوت پر انہوں نے پہرا دیا، اور اس طرح 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا، اور اس مسئلے کے بعد 50,000 قادیانی مسلمان ہو گئے. یہ ہمارے بروں نے جد و جہد کی حضور کی ختم نبوت کے لیے، اور یہ ایک عظیم دن ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی فتح عطا فرمائی.